آج ہم بات کریں گے ترکی میں بزنس کرنے کے لیے یا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے۔ لیکن اگر آپ ترکی میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی خریدنے کے لیے آئیڈیل وقت کون سا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو کم سے کم اور سستی سے سستی پراپرٹی کتنے وقت میں آپ کو مل سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں کاروبار کرنے کے لیے یا اپنا بزنس کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے اور موسم کا کیا کردار ہے اس میں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، بہت شکریہ سر۔ اور آپ نے ایک بہت اچھا جو موسم کے حساب سے انہوں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پلان کرتے ہیں کوئی بھی بزنس، تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عام روٹین میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر ہی جانا ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار کل جانا ہے تو دیکھو 2 دن بعد جانا ہے یا کل جانا ہے تو موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے یا آندھی چلے گی یا دھوپ نکل رہی ہے یا بادل ہوں گے، تو آپ موسم کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو پلاننگ میں جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ ویدر کا ہوتا ہے، اور ویدر کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اگر تو آپ پیورلی بزنس کے لیے ٹرکی آنا چاہ رہے ہیں، خاص کر آپ بزنس کے حوالے سے ہی اپنا جو ہے وہ پورا آپ بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنا کوئی ہول سیل کا نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں، ریٹیل کا نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں، سروسز دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب ٹرکی آتا ہے تو اس کے کچھ انیشیل ایکسپینڈیچرز ہیں ہر بندے کے اپنے۔ سپوز کریں وہ آ گیا ہے تو اس کے بعد اس نے وہاں پر ریزیڈنس کارڈ لینا ہوتا ہے، اگر وہ ٹورسٹک ریزیڈنس لیتا ہے تو وہ $300-250 وہ خرچہ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد وہ جس گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اگر شیئرنگ میں بھی رہتا ہے تو کھانے کا اور رہائش کا اس کا $300 خرچہ ہے ایک بندے کا، اگر 2 بندے ہیں تو 600 ہو جائے گا، اور اگر فیملی ہے تو اس حساب سے 500-600 کے اراؤنڈ ان کا مہینے کا خرچہ ہے۔ تو کم سے کم 3 مہینے تو آپ کو علاقے کو سمجھنے میں اور تھوڑی بہت زبان کی سمجھ آنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینوں کا بجٹ تو آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو اگر 3 مہینوں کا بجٹ یہ ہو گیا اور کچھ ریزیڈنس کارڈ کے پیسے ملا کے یہ اخراجات ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بزنس پلان کے حوالے سے اور پلاننگ کر کے آنے کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پورے ایک سال میں جو ترکی کے اندر موسم شدید سرد ہوتا ہے پورے سال میں، وہ دسمبر کے مہینے سے شروع ہو کر مطلب نومبر میں جو ہے سردی شروع ہوگی جیسے آج کل ہے، تو دسمبر میں یہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح برف باری، اور پھر جنوری اور فیبروری کے اینڈ تک جو ہے اور مارچ کے شروع تک موسم انتہائی سرد ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینے برف باری ہوتی ہے، حتیٰ کہ استنبول کے جو شہری علاقہ ہے، جو مین جو ہے اسکوائر آ جاتا ہے، سلطان احمد کا ایریا ہے، بلیو ماسک کا ایریا ہے، وہاں پر بھی برف باری ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ ایز اے ٹورسٹ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی برف باری کو انجوائے کریں گے آپ، تو آئیں، موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر آپ ایز اے بزنس مین آ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ویدر ہے، ویدر کنڈیشنز جو ہے لوگوں کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہے۔ ہر طرح کا بزنس جو ہوتا ہے وہ 30 سے 40% ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 30 سے 40% ہر طرح کا بزنس جو ہوتا ہے کانٹریکٹ کر جاتا ہے، کانٹیکٹ وہ کانٹریکٹ کر جاتا ہے، یعنی سکڑ جاتا ہے اور ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر سیلز اس کی مطلب جتنی بھی ہوں گی وہ 40% ریڈیوس ہو جائیں گی، ہر طرح کی بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی، لوگوں کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ تر گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ایک نیا بزنس شروع کر رہے ہیں تو ان 3 مہینوں میں تو جو پہلے سے رننگ بزنس ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں دسمبر، جنوری اور فیبروری، ان 3 مہینوں میں جو آلریڈی سکسیسفلی رننگ بزنس ہیں وہ انہوں نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دکانوں کا کرایہ دینا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اپنے جو سیٹ اپ کے اخراجات ہیں، کچھ پیمنٹس ہیں وہ کرنا ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ہول سیلر کو پیمنٹ بھی انہوں نے کرنا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کا کرایہ اور سیلریز وغیرہ مینیج کرنا ہوتی ہیں،
کمرشل یوٹیلیٹیز جو ہیں اس کے بل پے کرنا ہوتے ہیں. تو ان 3 مہینوں میں تو جو رننگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ اپنا مشکل سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئیڈیل وقت ہے کہ آپ مارچ کے اینڈ میں، مارچ کے مڈ میں یا اینڈ میں آئیں، اور آ کر آپ یہاں پر پھر مارچ کے اینڈ میں اپنا رجسٹریشن وغیرہ کر کے ٹورسٹ کارڈ وغیرہ لے کر آپ پھر جو ہے بزنس رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد اپریل سے بزنس شروع کریں. آپ اپنے پورے سکیجول میں سے جو لوگ ٹرکی بزنس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، جن کا مقصد ہے بزنس سٹارٹ کرنا، وہ مارچ کے مڈ یا مارچ کے اینڈ میں آئیں. تو یہ ان کے لیے آئیڈیل ہے. ویسے تو آپ اپنی مطلب اپنی زندگی کے خود ہی حکمران ہیں اور آپ کو اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے. ہمارا کام تو صرف ایڈوائز کرنا ہے اور سجیسٹ کرنا ہے. اور ایک دوست ہونے کے ناطے اور آپ کا مخلص ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ ان 12 سالوں میں نے جو زیادہ تر لاس کیے ہیں وہ انہی 3 مہینوں میں کیے ہیں، اور مجھے ہمیشہ جب مشکل پیش آئی ہے اپنے بزنس میں تو انہی 3 مہینوں میں آئی ہے، اور میں نے جتنے بھی بزنس مینوں کو اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ انہی 3 مہینوں میں دیکھا ہے. تو یہ بتانا تو میرا آپ کو فرض ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی ہی مرضی کریں گے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ جنوری میں کام شروع کریں گے آ کر، اور آپ جنوری کے اندر بھی سروائیو کریں گے، آپ فیبرری میں بھی سروائیو کریں گے، مارچ میں بھی، اور آگے جب مئی تک جائیں گے تو تب تک آپ کی ہمت ختم ہو چکی ہوگی، اور پھر آپ ترکی کو برا بھلا کہہ کر اور یہاں کے ایجنٹوں کو برا بھلا کہہ کر اور سب لوگوں پہ آپ لانتیں بھیج کر واپس چلے جائیں گے. کیونکہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت محنتی ہیں، اور آپ تو بہت زیادہ عقل مند ہیں. باقی سب بیوقوف تھے، باقی سب جو فراڈیے تھے، باقی سب دھوکے باز تھے جنہوں نے آپ کی ناکامی میں رول پلے کیا. تو اس لیے ہر بندہ اپنی مووی کا، اپنی پکچر کا ہیرو ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بات آپ تک پہنچائیں. بہت سے لوگوں کو ہماری باتیں بری لگ سکتی ہیں تو شروع میں معذرت کر لیتے ہیں، آپ سے سوری بول دیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک پرپز فلی آپ کو بات بتا رہے ہیں تو ہماری نظر میں آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. ہم نے جو لاسز کر لیے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہ لاس کریں. ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے، عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. ہم نے حاصل کر لیا نا ایکسپیرینس، یہ کافی ہے. ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کی ویریفیکیشن کر لیں. جو بندہ آلریڈی پریکٹیکلی ٹرکی میں بزنس کر رہا ہے، جس نے پریکٹیکلی جس کا سیٹ اپ ہے، اس سے ویریفیکیشن کریں. مشورہ لینے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. کسی بھی بندے سے آپ مشورہ لیں، اس میں یہ 3 چیزیں دیکھ لیں. اگر یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہیں تو اس کی ایڈوائس جو ہے وہ قابل عمل ہے. اس کو بولتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس نالج ہو، یعنی علم ہو اس بندے کے پاس اس کام کا. دوسرا، اس نے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کیا ہو، یعنی اس کام کا ایکسپیرینس ہو، اس کے پاس علم ہو اور ایکسپیرینس ہو. اس کے بعد ایکسپیرینس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ وہ کام کر کے وہ کامیاب بھی ہوا ہو. اگر وہ کام کر کے ناکام ہوا ہے تو اس سے ایڈوائز نہیں لینی آپ نے. نالج ہے اس کے پاس، ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، اور وہ کام کر کے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کر کے وہ کامیاب بھی ہوا ہے، تو تب ہی اس سے ایڈوائز آپ نے لینی ہے. ورنہ تو حجام بھی ایڈوائز کرتا ہے، موچی بھی ایڈوائز کرتا ہے، دہی بیچنے والا بھی ایڈوائز کرتا ہے، دودھ بیچنے والا بھی ایڈوائز کرتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ باربر سلون میں چلے جائے تو اس سے اچھا ایڈوائزر ہی نہیں ملے گا آپ کو. ہر بندہ یہاں پہ ایڈوائز کرتا ہے. وہ اپنی زندگی میں جتنا بھی فیل ہے، وہ چاہے اس نے اسکول کی دیواریں بھی نہ دیکھی ہوں، کبھی اسکول میں ٹیچر کے پاس کبھی گیا ہی نہ ہو، لیکن اس سے اچھا ایڈوائزر نہیں ملے گا ہمیں. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز جو بندے کے اندر ہیں، یہ 3 چیزیں، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اپلائی کر کے اس نے وہی کام کیا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کامیاب ہوا. اور 100 میں سے، 1000 میں سے، 2000 میں سے، 10,000 میں سے ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے. اس سے منت کر کے، اس کی ریکویسٹ کر کے اس سے آپ ایڈوائز لیں، اس سے مشورہ کریں اور اس کے بعد کام کریں. تو اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا مخلصی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. کیونکہ آپ جو پیسہ کمایا ہے نا، آپ نے جو آپ بزنس پہ لگانا چاہ رہے ہیں،
پیسے سے زیادہ اہم ہے پلاننگ کرنا، اور پلاننگ کر کے جو گیپ فلنگ کرنا، کہتے ہیں ہمیشہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا انسان کی زندگی میں کامیابی لاتا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے برساتے رہو گے نا تو وہ کبھی بھی اس لوہے کو آپ شیپ نہیں دے پاؤ گے، لیکن گرم لوہے پر جب تھوڑا برساؤ گے تو آپ اس کو جو شیپ چاہو گے آپ دے سکو گے۔ تو گرم لوہے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن۔ آپ لوگوں نے ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ٹرکی میں انٹری کب لینی ہے، کس وقت لینی ہے اور کیسے لینی ہے، اور اس کے بعد اپنے بزنس کو آپ نے کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے، فارمولیٹ کرنا ہے اور رن کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ناکام ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یقین مانیے اگر آپ ترکی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو 3 سے 4 دفعہ ضرور دیکھیں، یہ آپ کی کامیابی میں رول پلے کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بزنس کرنے کے لیے کون سا وقت بہترین ہے، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لینا چاہتا ہے یا پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے ترکی میں، تو اس کے لیے وقت کون سا بہترین ہے؟ ہاں، یہ دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں، کہ جیسے ہم نے بتایا پہلے ویڈیو میں ہم اس پہ بات کر چکے تھے کہ دیکھیں اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے، جی سر، انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ ایک چیز بائی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک تو ہے سر۔ آپ یہ دیکھیں جو انویسٹر ہے وہ گیپ دیکھتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا۔ ایسا ہی ہے سر۔ آپ ہمیشہ سے یہ دیکھیں اگر آپ انٹیلیجنٹ انویسٹر ہیں تو جو پراپرٹی خرید رہا ہے ہم اس کو انویسٹر کنسیڈر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن حالانکہ 20,000 والا جو پراپرٹی خرید رہا ہے وہ انویسٹر تو نہیں ہے بالکل سر، قانون ایسا کی ہی ہے۔ نظر میں۔ قانون کی نظر میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ والا جو ہے وہی انویسٹر ہے، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جو $20,000 والا ہے وہ بھی انویسٹر ہے تو وہ گھر خرید رہا ہے۔ تو اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت بڑا رول ہے۔ تو پورے جب آپ سال کا سرکل دیکھتے ہیں تو یہ جو 3 مہینے ہیں، نومبر، دسمبر اور جنوری فیبرری، تو دسمبر، جنوری اور فیبرری، ان 3 مہینوں میں بزنس ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، بزنس ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ انہی 3 مہینوں میں ہر بندہ جو ہے سروائیول گیم لڑ رہا ہوتا ہے، اور انہی 3 مہینوں میں جو ہوتا ہے وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے تو وہ سیل کر کے اپنے معاملات مینج کرے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آپ کو ان 3 مہینوں میں بہت اچھی گولڈن ڈیلز مل جاتی ہیں، جس کو ہم انڈر ویلیو پراپرٹی کہتے ہیں۔ مثلا وہی پراپرٹی اگر آپ مئی، جون، جولائی میں خریدیں گے، اگست میں خریدیں گے، تو وہ اگر سپوز کریں 2 لاکھ ترکش لیرہ کی ہے فرض کر لیں، یا $2 لاکھ کی ہے فرض کر لیں، تو اسی طرح سے وہ آپ کو ملے گی 1,60,000 میں، مطلب کم سے کم 40,000 کا فرق پڑ جائے گا۔ تو آپ کو 20%، ہم یہ کہہ رہے ہیں 20% پراپرٹی سستی ملتی ہے۔ کیلکولیٹڈ ایک بات ہے، لاکھ کی پراپرٹی آپ کو 80 میں ملے گی، 2 لاکھ کی پراپرٹی آپ کو 1,60,000 میں ملے گی۔ 20% پراپرٹی آپ کو ان 3 مہینوں میں سستی ملے گی۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے کہ آپ کیا مارکیٹ میں آپ کے پاس اتنا نالج ہے، آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس یہ سکل ہے کہ آپ کی آنکھ ایک بہترین ڈیل کو ڈھونڈ سکتی ہے، سرچ کر سکتی ہے اور فلٹر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی ٹیم یا آپ کے لوگ ایسے ہیں کہ آپ ایک اچھی ڈیل کو سرچ کر کے، فائنڈ کر کے، فلٹر کر کے اس کو لے سکتے ہیں، مطلب 100 ڈیلیں آپ کے پاس آتی ہیں، ان 100 ڈیلوں میں سے آپ 10 ڈیلیں پہلے نکالتے ہیں جو بہترین ہیں، ان 10 میں سے آپ 3 فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ان تینوں کو سامنے رکھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ان تینوں میں سے میں نے ایک کون سی لینی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک رف پراپرٹی کا فارمولا ہے کہ آپ 100 پراپرٹی دیکھیں، 100 میں سے 100 دیکھنے سے پہلے ڈیسیژن نہیں کرتے، 100 میں سے آپ نے 10 فلٹر کرنی ہے کہ یہ میرے کرائٹیریا پہ کچھ پوری ہو رہی ہیں۔ اب اس کو پھر آگے لے کر آئیں، 3 جو ہیں ان میں سے آگے لے آئیں، ان 10 میں سے وہ جو 3 پراپرٹی ہیں پھر ان پہ گہری سوچ کے ساتھ آپ سوچیں، اور تینوں بندے جو تینوں مالک ہیں ان کو ایسی آفرز دیں جو ان کی ڈیمانڈ سے کم ہے اور جو آپ کی فیور میں ہے۔ ان تینوں میں سے جو بندہ آپ کی آفر ایکسیپٹ کر لے وہ پراپرٹی آپ خرید لیں۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آفر دیتے ہیں کہ بھائی مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے 1 لاکھ ترکش لیرہ لینا ہے، اس سے کم میں نہیں بیچ رہا،
تو آپ دیکھتے ہو پراپرٹی جو ہے آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اس کی پرائس بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، میں اسے 85,000 ٹرکش لیرے کی ڈیل دے دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ بھائی کیش دوں گا، 85 دوں گا، اگر لینا ہے تو بات کرو۔ آپ ڈیل دے کے آ جاتے ہو، اسے سوچنے کا موقع دیتے ہو، وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ یار ہر طرف سے مارکیٹ میں ٹھنڈا ہے، کوئی بھی خرید نہیں رہا، مجھے پیمنٹ کرنی ہے، چلو 15,000 کم ہے، کوئی بات نہیں ہے، اتنا لاس برداشت کر لوں گا، میں خود مینج کر لوں گا، تو وہ آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈے وہ کال کرتا ہے، ٹھیک ہے سر مجھے آپ کی آفر ایکسیپٹ ہے، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، تو آپ کی ڈیل ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اچھی پراپرٹی انڈر ویلیو سستی آپ کو مل گئی۔ ان 3 مہینوں میں اگر تو آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو جو بھی انویسٹر ہے، پراپرٹی کا جو انویسٹر ہے، وہ ان 3 مہینوں کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی نے، یقین کریں، اگر کسی نے گھر بھی خریدنا ہے، پلاٹ بھی خریدنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پورا سال پیسے جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر ان 3 مہینوں میں وہ لگاتار ریسرچ کرتا رہتا ہے، جیسے اس کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور اس کی جو اس نے ایک رف ایک پلان کیا ہوتا ہے، اس پلان کے مطابق جو بھی پراپرٹی اس کو ملتی ہے تو وہ ان 3 مہینوں میں خریدتا ہے، اور وہ ہر دفعہ جو بھی بندہ انویسٹر ہے 20% سستی پراپرٹی ان 3 مہینوں میں اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، فلٹر کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، لیکن آپ کو ملتی ہے۔ تو اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ انہی 3 مہینوں کا انتخاب کریں، لیکن اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 مہینوں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مہینے میں آپ شروع کریں، یہ زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ سر ویلکم۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پرانی پراپرٹی خریدنے کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانی پراپرٹی جو ہے اس کا نقصان یہی ہے کہ وہ پرانی ہے، بالکل مثلا ٹھیک ہے وہ سر۔ 5 سال 7 سال 8 سال پرانی ہے، جی سر۔ ٹھیک ہے، تو وہ بالکل برانڈ نیو نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک کہہ لیں نقصان ہے، نیگیٹو ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ نئی پراپرٹی سے آدھی قیمت پہ آپ کو مل رہی ہے، یعنی نئی پراپرٹی $60,000 کی ہے تو یہ $30,000 میں آپ کو مل رہی ہے، جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بجٹ کے اندر آپ کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نئی پراپرٹی پہ یہ ہے کہ وہ جب آپ نئی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کے رینوویشن کے اخراجات اور اس کے وہ مینٹننس کے اخراجات بھی آپ ہر مہینے پے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مہنگی پراپرٹی ہوتی ہے۔ صحیح ہو گیا تو سر۔ ایسے لوگ جن کے پاس تو وافر مقدار میں پیسہ ہے اور وہ مینج کر سکتے ہیں، ایک اچھا دیکھیں، پیسہ انسان کماتا ہے اپنے لیونگ سٹائل کو، لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ کرنے کے لیے، بالکل سر، تو ایسا ہی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کو اسی لیول پہ جانا چاہیے، وہ ان کو نئی پراپرٹیز خریدنی چاہیے، اور ایک اچھے ماحول میں، اچھے معاشرے میں، ایک 4 سٹار 5 سٹار ایریا میں، جہاں پر سوئمنگ پول بھی ہو، جہاں پر جم بھی ہو، جہاں پر مارننگ کی ایکسرسائز کے لیے سارا ایکوپمنٹ بھی موجود ہو، ساری سہولتیں موجود ہوں، ڈیفینیٹلی ان کو وہاں پر وہ ایریا میں لینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک لیوش لائف سٹائل دے سکیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری دنیا میں، جو بیچارے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کی اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، جی سر، جو ٹھیک ہو گیا۔ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن کی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو ان کو تو جو لیوش لائف سٹائل کی ضرورت نہیں، ان کو اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے بچوں کے فیوچر کی جو ہے اس کی فکر ان کو کھائے جا رہی۔ بالکل سر، تو ایسا ہی ہے۔ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سستی پراپرٹی مل جائے، مناسب سی پراپرٹی ہو، ایک اچھے ایریا میں ہو، جہاں پر ہم سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں، اور ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں، اور ہمارا فیوچر محفوظ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ 5 سٹار 4 سٹار یا اس طرح کی لیوش پراپرٹیز میں رہیں، تو ان کے لیے تو یہ پرانی پراپرٹی ایک بہترین چوائس ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ $1,00,000 کی پراپرٹی لیتے ہیں یا آپ $20,000 کی لیتے ہیں، دونوں کا پروسیس سیم ہے، لیگلی قانون کی نظر میں دونوں ایک ہی ہیں، اور آپ 20,000 والے کو بھی پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی، 1,00,000 والے کو بھی پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی۔ ان میں سے یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 والے کو پاسپورٹ ملے گا، اس کو بھی 5 سال بعد پاسپورٹ ملنا ہے، اور 20,000 والے کو بھی 5 سال بعد ہی ملنا ہے۔ بالکل صحیح ہے فرق سر۔ صرف یہ ہے کہ 20,000 والا جو ہے ایک محلے میں رہ رہا ہے، اور عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ 2 سٹار اور 3 سٹار سہولتوں میں رہ رہا ہے۔ یہ جو ہے، اس کا سوئمنگ پول ہے، اس کا جم بھی ہے، اور یہ صبح صبح مارننگ واک بھی کرتا ہے، گھر کے باہر نکلتا ہے تو پارک اس کو مل جاتا ہے۔
اس کو گورنمنٹ کے پارک میں جانا پڑتا ہے، اس کو بلڈنگ کا پارک ملا ہوا ہے، بالکل تو صحیح ہے صرف سر. سہولتوں کا فرق ہے. تو جو لوگ تو سروائیول گیم کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک اچھی ڈیل ہے کہ وہ ایک مناسب پراپرٹی لے کر اس میں رہنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سیٹل ہو جائیں. صحیح ہے سر. تو اس لیے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں، ان کو ایک راستہ دکھایا جائے کہ بھائی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو لاہور سے سستا، کراچی سے سستا، یا لاہور میں ایک آپ گھر 5 مرلے کا خریدتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے مثلا کم سے کم 80 لاکھ میں ملتا ہے، 60 لاکھ میں ملتا ہے. ایسا ہی ہے سر. اگر اس کے ڈالر آپ بنا لو تو آپ کے تقریباً اگر 80 لاکھ کا ہے تو سپوز کر لے 40-45 ہزار ڈالر تو بن جائے گا، بالکل سر ایسا ہی ہے. بلکہ 50 ہزار ڈالر 50,000 ڈالر بن جاتا ہے. اب وہ 50 ہزار ڈالر میں آپ بہترین گھر، بلکہ آپ 40 ہزار ڈالر میں ٹرکی میں بہترین گھر لے سکتے ہیں. ایسا تو ہی اس ہے کا سر. مطلب ہے لاہور سے پراپرٹی ترکی میں سستی ہے، استنبول میں لاہور سے پراپرٹی سستی ہے، لیکن ڈھونڈنے والا چاہیے، ریسرچ کرنے والا چاہیے، آپ کو ڈھونڈ کے محنت کر کے دے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کو کی کمیٹڈ اور اچھا بندہ چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ میں اچھا ہوں، میں بالکل بھی نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. دنیا میں اگر اچھے اور برے لوگ، دونوں طرح کے لوگ نہیں ہوں گے نا تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے یعنی سر. کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 90% لوگ برے ہیں نا تو میری زندگی میں 10% اتنے اچھے لوگ آئے، اتنے اچھے لوگ آئے جنہوں نے ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میری مدد کی اور مجھے آگے بڑھنے میں میرا جو ہے رول پلے کیا انہوں نے، جن میں میرے استادوں کا بہت زیادہ رول ہے. میں جب چھوٹا تھا، مڈل میں پڑھتا تھا، تو میرے باپ فارمر تھے اور گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں سے وہ پیسے بھیجتے تھے تو میں پڑھتا تھا اور وہ سارے معاملات. تو ایک دو دفعہ پیمنٹ تھوڑی لیٹ ہوگی تو میرے ٹیچرز نے 3 مہینوں تک کہا کہ مطلب تمہارے پیسے نہیں بھی آتے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. میرے ٹیچر نے مجھے کہا تم پیسے نہ دو، تم انٹیلیجنٹ ہو، تم پڑھنا چاہتے ہو تو میں فری آف کاسٹ تمہیں پڑھاؤں گا. بالکل صحیح ہے سر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنے ٹیچروں کی اس پیار، محبت، اس رویے کی وجہ سے آگے پڑھنے میں کامیاب ہوا، آگے زندگی میں کامیاب ہوا. تو میری کامیابی میں میرے استادوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا، اور استادوں کے بعد پھر ایسے بہت سے اچھے لوگوں نے رول پلے کیا جنہوں نے میری تربیت اس طرح سے کی کہ مجھے اچھائی برائی کا پتہ چلا. اور پھر بزنس میں آنے کے بعد بہت سے اچھے بزنس مینوں نے جو ہے مجھے ڈوبتے ہوئے مجھے کہا کہ یار تم مال لے جو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیل کر کے 3 مہینوں بعد 6 مہینوں بعد پیسے دے دینا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مل جائیں گے، تم لے جاؤ. آج بھی لوگ کہتے ہیں جو میرے بزنس پارٹنر ہیں کہ تمہیں جتنے کی ضرورت ہے بولو، ہم تمہیں مال بھیج دیتے ہیں، سیل کرو اور پیمنٹ جب چاہو دے دینا. آپ کا مارکیٹ امیج ہوتا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں. اب یہ ڈیپینڈ تو آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس سائیکل میں جاتے ہیں، آپ کس کرائٹیریا میں جاتے ہیں، آپ کس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. اگر ایک بندے کے پاس لوگوں کو پہچاننے کی قابلیت نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس بندے میں کمی ہے. بالکل صحیح ہے سر. ایسا آپ ہی. دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، کلیم اللہ، اگر آپ کو کوئی مطلب کیا نہیں کہ آپ سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے اندر اتنی کمیاں موجود ہیں کہ اس چور دروازے سے وہ اندر داخل ہوا اور آپ سے پیسے لے کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا ہے، آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ چلا گیا ہے، وہ تھوڑے پیسے لے کے گیا ہے، مطلب 10,000 15,000 20,000، آپ کی زندگی لے کے نہیں چلا گیا. بالکل سر جس ایسا ہی چور ہے. دروازے سے وہ آیا تھا وہ اگر چاہتا تو آپ کی زندگی ہی لے کے چلا جاتا. تو شکر ادا کریں کہ وہ صرف پیسے لے کے گیا ہے. تو انسان کو دیکھیں، آپ انسان ہیں تو انسان کو پہچاننے کی تھوڑی سی قابلیت، میں نے اپنے بہت زیادہ لاسز اس وجہ سے کیے کہ میں نے ہر بندے پہ اندھا اعتماد کیا. اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے پہ اندھا اعتماد نہ کریں، مکمل ہر طرح سے ریسرچ، ویریفیکیشن، تسلی کریں. اور اس کے بعد اگر ایٹ دی اینڈ آپ کا، یعنی دیکھیں جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا باعث نہ ہوں، بالکل اوپن مائنڈڈ ہو کر کھلے دل کے ساتھ کریں اور دیکھیں ہر طرح سے، ہر پہلو سے اس کو دیکھیں، جج کریں. اور اس کے بعد ایک نارمل کنڈیشن میں آپ کو اگر سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے،
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو بندہ ہے، سوچ کا بھی اچھا ہے، کردار کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، کام کرنے والا، اپنے بزنس میں کامیاب بھی ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ کو جھک کر اس کی عزت کر کے، اس سے پیار کر کے، اس سے ریکویسٹ کر کے بھی اس کی ہیلپ لینا پڑتی ہے تو اس سے لیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے غرور سے اور اپنے تکبر سے اور اپنی انا سے جیت کر آگے نہیں نہ بڑھیں گے، تب تک آپ جو کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دانہ مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانہ مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر دانہ مٹی میں نہیں ملے گا تو وہ نہ ہی پودا بنے گا اور نہ ہی اس کو پھول لگیں گے۔ اگر آپ غرور، تکبر اور انا سے باہر نکلیں گے، مٹی میں ملیں گے، آپ میں عاجزی اور انکساری ہوگی، تو آپ ایک پودا بنیں گے، پودا بن کے پھول اور پھل، اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو جو دانہ مٹی میں نہیں ملتا وہ باہر ہی پڑا رہتا ہے، وہ کبھی پودا نہیں بنتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر سے جو میں ہے، جو انا ہے، تکبر ہے، جو یہ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت پاورفل ہوں، میں بہت امیر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس آتے ہیں، کسی سے آپ کو ہیلپ چاہیے، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی جان مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، مجھے ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ آپ کا یہ جو سوال ہوتا ہے، آپ کا یہ جو اپروچ ہوتی ہے، اگلے بندے نے نہیں بھی کرنا ہو تو وہ کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو غلط اپروچ کرتے ہیں، اگر اگلا بندہ کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ ہر بندے کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بندے کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر دیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں لے گا آپ سے، اور آپ کو سروس بھی نہیں دے گا، اور آپ کے ساتھ کام بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں، جب بھی کسی بھی بندے سے آپ نے کوئی کام لینا ہے، سروس لینی ہے، کسی سے ہیلپ لینی ہے، کوآرڈینیشن کرنا ہے، تو اس کو عزت کے ساتھ اپروچ کریں۔ اس کو بتائیں کہ میں مجبور ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اگر آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا، اور انشاءاللہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں، تو برائے مہربانی اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ تو وہ بندہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اس عاجزی کی وجہ سے، آپ کی اس انکساری کی وجہ سے، وہ کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے یار، اس کے سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس نے کتنے اچھے انداز سے بات کی ہے۔ وہ اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہوگا، وہ نہیں بھی کرنا چاہے گا، تو وہ آپ کو دوسروں پہ ترجیح دے دے گا۔ تھوڑا سا اپروچ کا طریقہ بدلیں، تھوڑا سا انداز بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ چلیں، ایک ٹیم ورک ہو، تو آپ اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر آئیں، خود کو دیکھیں کہ کیا اس طرح سے اپروچ کرنا، کیا اس طرح سے بات کرنا دوسرے کے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں کے لیے اچھی ہے۔ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی عزت کرے، ہر بندہ آپ سے پیار کرے، ہر بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہو کے چلے، تو آپ کو بھی تو دوسروں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، آپ کو بھی تو دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں نا، وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ آج اگر آپ دیں گے تو کل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج عزت دے رہا ہوں، آج آپ کو پیار دے رہا ہوں، تو مجھے اتنا پیار پوری دنیا سے مل رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مزید نئی سے نئی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ یقین کریں میرا دل نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں بہت بزی ہوتا ہوں، لیکن آپ کے پیار نے، آپ کی دعاؤں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں سمجھ لیں آپ کے اس پیار نے مجھے خرید لیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، آپ کی دعاؤں نے اور آپ کے پیار نے مجھے خرید لیا ہے۔ مجھے اگر پیسہ نہیں خرید سکتا تو آپ کے پیار نے مجھے خرید لیا ہے۔ تو آپ ہی اپنا پیار اسی طرح کنٹینیو رکھیں، اسی طرح سے ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ آپ جب بھی کمنٹ لکھتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار ہماری دی ہوئی انفارمیشن آپ کے کسی کام آ رہی ہے۔ تو کمنٹ لکھتے رہا کریں، لائکس کرتے رہا کریں، ہماری انفارمیشن کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہا کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ٹاپکس پر ویڈیو لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں میرے سوال کا جواب دیا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر کیا ایک بندہ وزٹ ویزے پہ آ کے پراپرٹی خرید کے 2 سے 3 ہفتوں میں پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لے سکتا ہے؟
کلیم اللہ دیکھیں اگر تو اس بندے نے نئی پراپرٹی لینی ہے جی سر، تو پھر تو یہ پاسبل ہے کہ وہ آئے پیمنٹ کرے اور پراپرٹی لے اور وہ ٹرانسفر ہو جائے. صحیح ہو گیا سر. لیکن اگر اس نے پرانی پراپرٹی لینی ہے تو پھر پراپرٹی ڈھونڈنا پڑتی ہے، سرچ کرنا پڑتی ہے، جی اور سر. اچھی ڈیل ڈھونڈنے کے لیے کم سے کم 1.5 مہینے سے 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. مہینہ آپ دیکھیں جب آپ ترکی جاتے ہیں تو ہفتہ 10 دن تو ایسے آنکھ بند کر کے اٹھیں گے تو ہفتہ ہو جائے گا. صحیح ہے سر، پھر بالکل. 10 دن 15 دن تو آپ ابھی کہیں گے یار ابھی تو میں آیا تھا 2 ہفتے بھی ہو گئے. تو جب آپ کوئی پراپرٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایک اچھی ڈیل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو 1.5 سے 2 مہینے کا عرصہ آرام سکون سے لگ جاتا ہے. تو آپ اتنا ٹائم گیپ لے کر آئیں تاکہ ایک مناسب ڈیل آپ کو مل سکے. لیکن اگر آپ نے پرانی نہیں لینی، 20-25 ہزار والی نہیں لینی، آپ نے 1 لاکھ کی پراپرٹی لینی ہے، 60 ہزار کی لینی، نئی پراپرٹی لینی ہے، تو وہ 10 دنوں میں 2 ہفتے میں آرام سکون سے پروسیس ہو جاتا ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ پراپرٹی ڈھونڈنے اور پراپرٹی خریدنے میں کیسے مدد کرتی ہے، اور آپ کے سروسز چارجز کیا ہیں؟ جی ہمارے پاس دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ہم بیسیکلی باکو آذربائیجان میں ہیں، لیکن ہمارا بزنس سیٹ اپ ٹرکی میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے رشیا میں، ماسکو میں بھی ہے، یوکرائن میں بھی ہے، اور ہمارے پاس تقریباً ٹرکی کے ہر شہر میں ہمارے بزنس پارٹنر موجود ہیں. اور ایسے لوگ جو پراپرٹی پچھلے 10 سال سے 15 سال سے پراپرٹی بزنس میں موجود ہیں، ان کے پاس اپنے لائسنسز ہیں اور ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. لیکن وہ ٹرکش لوگ ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. ان کو انگلش بھی بہت کم آتی ہے، وہ میری بھی جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ٹرکش لینگویج میں ہی ہوتی ہے. اس لیے ہم ان کے کانٹیکٹ نمبر اور ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس طرح شیئر نہیں کر سکتے. آپ جب ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو مین پارٹی ہم ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے آگے ان کو، آپ نے انکوائری ہمیں دی، ہم نے آگے پروسیسنگ کے لیے اپنی ٹیم کو دے دی، وہ آگے پروسیس کریں گے. جب آپ ٹرکی آئیں گے تو وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریسیو کر کے ساری سہولتیں دیں تو وہ آپ کو ریسیو بھی کریں گے، آپ کی رہائش کا بھی بندوبست کریں گے، اور پھر آگے آپ کو پراپرٹی وزٹ بھی کروائیں گے. A to Z ہر طرح کی سروس اویلیبل ہے. لیکن جب آپ یہ سارا رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو ایک پورا دیکھیں ہر کام ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کام آن لائن ہو جائے، ہر کام یوٹیوب پہ ہو جائے، ہر کام واٹس ایپ پہ ہو جائے. ہر طرح کی انفارمیشن بھی یوٹیوب پہ نہیں دی جا سکتی. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا آن لائن سسٹم ہے. یہاں پر اگر آپ کوئی کانفیڈینشیل انفارمیشن یا کوئی اس طرح کی انفارمیشن دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو انٹرنیشنل ہر طرح کا ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا نہ پتہ ہو کہ اگر میں سپوز کریں، میں اگر آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کا بینک کون سا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کون سا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کا نمبر کیا ہے، اور کون سے شہر میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کہاں پہ جاب کرتے ہیں، یہ 5 6 7 8 میں سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں ترتیب کے ساتھ، تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد یہ آپ کا ڈاٹا چوری بھی ہو سکتا ہے اور لوگ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جو اس صدی کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے فیسز یہاں پر سیل ہوں گے، لوگوں کا ڈیٹا سیل ہوگا. تو آپ اپنے ڈیٹے کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. لیکن بہت سی انفارمیشن، بہت سی چیزیں آن لائن نہیں بتائی جا سکتی، بہت سی چیزیں واٹس ایپ گروپس میں بھی نہیں بتائی جا سکتی، بہت سی چیزیں صرف فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. آپ جب ٹرکی آئیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسیو بھی کریں گے، پراپرٹیز بھی وزٹ کروائیں گے. ہم آپ سے پہلے کوئی $10,000 $5,000 $6,000 تو لے ہی نہیں رہے. ہم تو پیسے ہی آپ سے، جب آپ پراپرٹی خرید لیں گے تو اس کے بعد لے رہے ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں لے رہے. صرف $100 اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ بھی سیریس ہو، ہم بھی سیریس ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کتنے کلائنٹ ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے ہم نے پراپرٹی ڈھونڈنی ہے اور کس طرح کی پراپرٹی ڈھونڈنی ہے. آپ کی بھی لائن آف ایکشن کلیئر ہو، ہماری بھی لائن آف ایکشن کلیئر ہو. ورنہ اگر $100 بھی نہیں لیں گے تو بہت سے جو لوگ ہیں، نان سیریس جو لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی 5 سال بعد پراپرٹی لینی ہے، وہ بھی ہمارا سر کھاتے رہیں گے، وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہیں گے، ہمارا بھی. اس لیے یہ جو $100 ہے یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. ہم نے اس لیے یہ ایک لمٹ رکھی کہ آپ $100 جمع کرائیں، ہم آپ کے لیے پروسیسنگ شروع کر دیں گے. لیکن کلائنٹ ایگریمنٹ جو ہوگا، سروس ایگریمنٹ جو ہوگا، جب آپ ٹرکی آئیں گے آپ کے ساتھ تب ایک سروس ایگریمنٹ ہوگا.
پراپر طریقے سے وہ جو ایک کمپنی رجسٹرڈ ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے آتھورائزڈ ہے، ان کا پچھلے 15-20 سال سے لائسنس ہے، وہ پراپر کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو سروس دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہیں گے، وہ ہماری ہی ٹیم ہے، اور لیکن آن گراؤنڈ فیسیلیٹیٹ وہ آپ کو کریں گے۔ لین دین کے جو معاملات ہیں ہماری انسٹرکشن کے تحت ہوں گے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے سمجھ لیں وہ ہمارے امپلائیز ہیں اور ہمارے تحت ہی کام کریں گے وہ۔ تو اس لیے ان ساری باتوں سے آپ بے فکر رہیں، اللہ کی رحمت سے سیٹ اپ بھی ہے، اور انشاءاللہ ویب سائٹ بھی جلد ہی انڈر کنسٹرکشن ہے، جلد ہم لانچ کر دیں گے، اس پہ مزید انفارمیشن آ جائے گی۔ دیکھیں ہم کوئی پہلے تو کمرشلی یہ سروسز دے نہیں رہے تھے، میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، اب آپ لوگوں نے مجبور کیا تو آپ لوگوں کے لیے ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں۔ اگر میں کوئی کنسلٹنٹ ہوتا، اگر میں کوئی یہ سروسز دے رہا ہوتا، تو میں آپ کے لیے آپ کے سامنے 5 اسٹار آفسز میں مختلف آپ کے سامنے سٹاف کے انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو ویب سائٹ، دیکھیں جنہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے وہ پورا ایک پہلے سارا سسٹم بلڈ اپ کرتے ہیں، اور وہ بلڈ اپ کر کے وہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان والی مثال کر کے وہ آپ کو جو ہے جس طرح سے بھی کہہ لیں کہ نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کا پیسہ لے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ تو موٹیو ہی نہیں ہے، ہم تو اس مقصد کے تحت آئے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہماری تو یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو ہم ہیلپ کر سکیں، اور آپ لوگوں کو جو بھی بزنس کے اندر، امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر، یا سیٹل ہونے میں جو آپ کو ہیلپ چاہیے وہ ہم کر سکیں۔ اور اس دوران میں ہم نے تو $6,000 کا پیکج آپ کو $3500 میں، اور اس میں بھی پراپرٹی ریزیڈنس شامل کر کے وہ اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا کہ آپ کی سہولت کے لیے۔ پھر بھی اینڈ پہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں، یہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو مستحق ہیں اور جن کو ضرورت ہے ہماری ہیلپ کی۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو جہاں پر چاہیں ان کے لیے سارے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر ان کو سروس دینے کو تیار ہیں، وہ پیسہ پھینکیں گے اور ان کے پاس کنسلٹنٹ آ جائیں گے اور وہ ان کو گھر بھی لے دیں گے، اور ان کی ساری ہر طرح کی ان کو سہولتیں میسر ہوں گی۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا $3500 کا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ $3500 سروس چارجز مانگ رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مجھے سمجھ آتی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو پلیز اس کو جو ہے نا کلیئر کر دیں۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ $3500 مانگتے بھی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ سپوز کر لیں کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے اپنی اصل پرائس میں آپ کو، مطلب ایک مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے، آپ کا ایک دوست ہے، بہت ہی اچھا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی اپنی بائنگ جو ہے اس چیز کی 10,000 کی ہے، اور وہ اسے بیچ رہا ہے آگے 18,000 میں۔ آپ جب اس سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جتنے کی اس نے خریدی ہے اتنے میں ہی آپ کو دے دیتا ہے، تو وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، آپ کا لحاظ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، چاہے آپ $5,000 کی خریدیں، 10 کی خریدیں، 20 کی خریدیں، 15 کی خریدیں، 25 کی خریدیں، لائر جو ہے اس نے اپنا $1,200 سے $1,500 لینا ہے اس سارے کیس کو پروسیس کرنے کا، صرف پراپرٹی کا۔ پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنے کے علیحدہ پیسے ہیں، اس نے صرف 1200 سے $1,500 آپ سے یہ سارا پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن جو ویریفیکیشن ہونی ہے، 7-8 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ ویریفائی ہوتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، بینک سے لون نہیں لیا ہوا، یہ فارنر کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے ٹاپو کی کنڈیشن کیا ہے، ہر طرح سے وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے، اور اس کو پھر آگے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ 1200 سے $1,500 تو آپ وہی لے جائیں، سیدھا سیدھا رکھ لیں، $1,500 اس کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پراپرٹی ڈیلر کی کمیشن ہے، اس نے آپ کو ڈیل کرنا وہ سارا، 4% اس کی کمیشن ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ ہے، تو اب یہ، اور اس کے علاوہ ہمارے سروس چارجز بھی ہیں، تو اگر ان کو ملا لیں، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی جب آپ لے لیتے ہیں، پراپرٹی آپ نے لے لی، آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی، تو پھر آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس بھی اپلائی کرنا ہے، تو یہ پراپرٹی ریزیڈنس آپ کا، آپ کی بیوی کا اور 2 بچوں کا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کو رفلی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اگر یہ پیکج نہ دیں تو یہ چیز جو ہے $6,000 تک چلی جاتی، تو اگر آپ اس کو خود پروسیس کریں گے تو یہ $6,000 میں پروسیس ہوگا، رفلی جو ابھی تک ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ تو ہم نے اسے $6,000 سے کم کر کے اس میں پراپرٹی فائنڈ کرنا، اس میں لائر کے بھی پیسے، اس میں جو پراپرٹی ڈیلر کی بھی کمیشن ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ہے، ہمارے سروس چارجز، اور اس کے بعد پھر پراپرٹی ریزیڈنس بھی اپلائی کرنا آپ کا اور آپ کی فیملی کا،
یہ سارا ایک ہی جگہ پہ کیا، اور پھر ہم نے لائر کو بھی اور پراپرٹی ڈیلر کو بھی سب کو بٹھا کے ان کی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو منیمم کریں، ہم آپ کو کلائنٹ زیادہ دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ مدد کر رہے ہیں اور اپنے کام کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ ان کو کنونس کیا، ان کو انکریج کیا، ان کو ہر حوالے سے اس کو جو ہے نا وہ اس میں راضی کرنے کی کوشش کی، تو پھر جا کے وہ لوگ راضی ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پیکج کو انہوں نے پھر ہمیں $6,000 سے کم کر کے ہم اس کو $3500 میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ اب بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہوگا اگر وہ ہمیں یہ دے رہا ہے تو 3500 میں ایکچولی تو $2500 پراپرٹی کا دے رہا ہے اور $1000 جو ہے وہ پراپرٹی ریزیڈنس پروسیسنگ کا دے رہا ہے۔ اصل میں پراپرٹی خریدنے کا تو وہ 2500 دے رہا ہے، اور جس میں 1500 لائر اور کوئی 1000 یا 800 سمجھ لے وہ اس کو چلا جائے گا۔ ہمیں جو ایٹ دی اینڈ اگر بچتا بھی ہے کچھ، پہلے بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بچے یا نہ بچے، اگر کچھ بچے گا بھی تو $100 $200 $300 بچے گا۔ اگر $200 $300 بچ جاتا ہے ہمیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، حالانکہ ہمیں اس کی بھی امید نہیں ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ جو پراپرٹی آپ کو ہم لے کے دیں، ہم وہ $3500 وہاں پر آپ کے لیے وہ پراپرٹی کی قیمت کم کروائیں، پراپرٹی اتنی اچھی لے کے دیں، آپ کو 25,000 والی پراپرٹی آپ کو 22,000 میں لے کے دیں، 20,000 والی پراپرٹی آپ کو 18,000 میں لے کے دیں، 17,000 میں لے کے دیں، 30,000 والی پراپرٹی آپ کو 25 میں لے کے دیں۔ کوشش یہ کریں کہ اچھی پراپرٹی لے کے دیں، بہترین لے کے دیں، کہ آپ کو یہ دکھ ہی نہ ہو، یہ تکلیف ہی نہ ہو کہ بھائی ہمیں یہ پیسے دینے پڑے۔ حالانکہ آپ اگر جہاں سے بھی کام کروائیں گے کمیشن بھی دینا پڑنی ہے آپ کو، لائر کے بھی پیسے دینے پڑنے ہیں آپ کو، باقی ساری پروسیسنگ اور پراپرٹی جو ہے ریزیڈنس بھی اپلائی کرنا پڑنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں ہے جو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ آپ جب سکپ نہیں کر سکتے تو آپ یہی کام جب اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کا ڈبل خرچہ ہوگا۔ تو ہم نے مدد اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا خرچہ آدھا کروا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ پیکج بھی صرف سلیکٹڈ لوگوں کو دیں گے، ایسے لوگوں کو دیں گے کہ جو واقعی مستحق ہوں اور جو ہماری عزت کرنا بھی جانتے ہوں اور اپنی عزت کا بھی لحاظ کرتے ہوں۔ کیونکہ اگر میں اپنی امی کی عزت کرتا ہوں تو میں کسی کی امی کی اس کو گالی نہیں دوں گا، اگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں تو میں کسی کے باپ کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ اگر میں اس کی ماں کو گالی دوں گا یا اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ بدلے میں میری ماں کو یا میرے باپ کو گالی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں خود کی عزت کرتا ہوں تو میں دوسرے کی عزت کروں گا تاکہ وہ میری عزت کرے۔ تو اسی لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں جو سمجھدار ہوں، جو بزنس مائنڈڈ ہوں، سمجھ سکتے ہوں کہ ایک ہر چیز کے لیے ایک پراپر ٹائم گیپ ہوتا ہے، ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اچھی اور کوالٹی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ڈھونڈنا پڑتی ہے، مارکیٹ سے سرچ کرنا پڑتی ہے، آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا۔ تو یہ ہر چیز ایک ٹیم ورک ہے یہ، اور ٹیم ورک میں اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو ہم آپ پہ کوئی بھی کیس لیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں سروس دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ وہ پیسہ اٹھائیں اور اٹھا کے آپ لے جائیں جیب میں ڈال کے اور خود ہی جا کے ڈھونڈ لیں، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، بھائی جان میں بہت تنگ ہوں، مجبور ہوں، میں کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، آپ کوآپریٹ کریں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں، مجھے ایک سستی اور اچھی پراپرٹی ڈھونڈ کے لے دیں، تو جو بھی ان لوگوں کی کمیشن ہے، سروس چارجز ہے، میں ان کو دینے کو تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کا کام کرتے ہوئے بھی ہمیں بھی خوشی ہوگی، ان لوگوں کو بھی خوشی ہوگی، کیونکہ ہم جو فری میں ایجوکیشن ہے، جو فری میں سروس ہے، جو فری میں نالج ہے، وہ تو بانٹ ہی رہے ہیں نا۔ جو ہم نے سروس دینی ہے وہ تو آگے سے لے کے دینی ہے، لائر سے لے کے دینی ہے، پراپرٹی ڈیلر سے لے کے دینی ہے، اکاؤنٹنٹ سے لے کے دینی ہے۔ تو جب سروس انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، ہم تو ایک سورس ہیں اس کا، تو پھر گالیاں ہم کیوں لیں، برا بھلا ہم کیوں سنیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ پہلے ہی نیگیٹو مائنڈڈ ہیں۔ اس لیے ہم فلٹر کر کے کلائنٹ لیں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔
बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से जो मेरे सवालों का जवाब दिया, और हमारे भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है। जी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तुर्की में बिजनेस करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें मौसम का बहुत अहम किरदार है। तो आप इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखें, आपको मौसम की, वक़्त की, हर चीज़ की समझ आएगी कि आपने बिजनेस करना किन लोगों के साथ और कैसे करना है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट पे कहता हूं कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बहुत से भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ये वीडियो नहीं मिली, वो नहीं मिली। मेरी कोशिश होती है कि हर टॉपिक पे, हर आपके सवाल पे, हर कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन अली अकबर साहब की ज़ुबानी मिल जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।